العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں سے متعلق درس قرآن کا اہتمام کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اطاعت رسول پر کلام کیا تھا اور قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان جس کو ہر مسلمان کو ہم وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور بار بار اس کو خود بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں تک اس کو پہنچانا چاہیے اور محبت اور عشق کے درست مظاہرے یا اس کا عملی درست اظہار کی طرف لوگوں کو مائل کرنا چاہیے۔ وہ فرمان ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول، کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا الا مگر لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، جس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اس پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ آج کے مسلمان نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت معذرت کے ساتھ بہت ہی معمولی سا سمجھ لیا ہے۔ اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے ہیں، اگر زبان سے کہتے تو کافر ہو جاتے، لیکن حقیقتاً جب کسی حکم کی اہمیت نگاہوں میں نہیں ہوتی تب انسان اس کو پورا نہیں کرتا۔ ایک آپ کے والد صاحب آپ کو کہتے ہیں، ایک والدہ کہتی ہیں، ایک استاد کہتا ہے، ایک مسجد کا امام کہتا ہے، اور ایک بات آپ کو عام سا دوست کہتا ہے۔ شاید ان تمام کی بات کو آپ کچھ اہمیت دیں، لیکن دوست جب کہتا ہے یار یہ کام کر دے تو آپ ٹال دیتے ہیں، بعض اوقات چھوڑو یار کر دیں گے، یار چھوڑو نا، کہاں تم اس پیچھے لگ گئے۔ تو انسان جس کے حکم کو اہمیت کم دیتا ہے یا اس کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، اس کو ٹالنا اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہوتا، وہ ٹال دیا کرتا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے جتنے میرے بھائی اور بہن ہمارے اس درس قرآن کو سماعت فرما رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے ذرا سوچئے کہ آپ اگر ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معاذ اللہ حقیر تو نہیں سمجھ رہے، معمولی تو نہیں سمجھ رہے؟ ان کو نظر انداز کرنا، ان کو چھوڑ دینا، ان کے خلاف عمل کرنا ہم نے بہت آسان تو نہیں سمجھ لیا؟ اگر ایسا ہے تو ہم شدید گناہگار ہوں گے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں نشاندہی کر دی کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے سلسلے میں مختلف اعمال کا اختیار کرنا ضرور قابل تعریف ہو سکتا ہے، میدان محشر میں ہو سکتا ہے اس پہ انعام بھی مل جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اطاعت رسول کو نظر انداز کر دیں اور اپنے نبی کا کہنا ماننا چھوڑ دیں۔ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ سوچ انتہائی فاسد سوچ ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے اس کی اطاعت کرو، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی خیانت اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شرح بیان کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض کو ترک کر دینا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اور رسول کی سے خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے ان کی سنت کو چھوڑ دینا۔ سنت سے مراد نبی کریم کا فرمان جو نبی کریم نے بیان فرمایا، کیونکہ قول پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کو اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے، نبی کا کہنا نہیں مانتا، نبی کے قول کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کا وہ عمل جو ہم پر لازم قرار دے دیا گیا اس عمل کو ترک کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے رسول کے ساتھ خیانت کی، اور اگر اللہ کے فرائض کو ترک کر دیتا ہے، اس کی حدود کو ترک کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی، اور یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں، گناہ ہیں، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا اور جس چیز سے منع فرمایا اس سے بچنا فرض، اور ہم اس فرض کو ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا تمام ہمارے دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً محبت کا معیار وہ بنائیں جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حقیقی معیار قرار دیں۔ اس اصل معیار کو ترک کر کے اپنے لیے کچھ اور معیارات نہ بنا لیں
اپنے لیے کچھ اسٹینڈرڈز قائم نہ کر لیں، اپنی مرضی سے کچھ چوائسز نہ آپ کچھ چیزیں چوائس نہ کر لیں کہ چلو جی بس ٹھیک ہے یہ ہم نے اختیار کر لیا اب بس کافی ہے۔ نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ مطلوب شرع بھی ہیں کہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علاوہ بھی کسی چیز کا مطالبہ فرمایا ہے کہ نہیں۔ تو ہم سے اطاعت رسول کا مطالبہ ہے، ان چیزوں کا بعض مستحبات کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ کریں، اچھی بات ہے، میں منع بھی نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر دائرہ شریعت میں رہ کر اور اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر ثواب کا ترتب بھی فرمائے، لیکن جو چیز واضح طور پہ لکھ دی گئی اس کو نظر انداز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو بالکل ایسے ہو گیا، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، اگر آپ کا ایک بچہ ہے، آپ اس سے کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرو، وہ نہیں کرتا، دوسرا کام کہتے ہیں نہیں کرتا، تیسرا کام کرو وہ نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں 3-4 کام کہہ چکا ہوں، کام کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کے دیکھیں جوتیاں سیدھی کر کے رکھی ہیں، میں نے آپ کے جوتوں پہ پالش کر دی ہے، میں نے آپ کے کپڑوں پہ استری کر دی ہے۔ اب آپ کہیں میں نے تو اس کو کہا ہی نہیں تھا کہ تم یہ کپڑوں پہ استری کرو، یہ جوتوں پہ پالش کرو، تو وہ کہے جی میں نے تو آپ کی محبت میں کیا ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، اس لیے میں نے آج سب کچھ کیا ہے۔ تو کیا آپ اس کی محبت کو قبول کر لیں گے؟ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ آپ کے جو آپ نے 4-5 اس کو حکم دیے تھے، اس کے نظر انداز کرنے کو، ان کی حکم عدولی کرنے کو، ان کو فراموش کرنے کو، انہیں حقیر سمجھ کے چھوڑ دینے کو نظر انداز کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ چلیں ایک آدھ دفعہ شاید آپ کے دل میں دریائے محبت جوش مار جائے اور آپ کہیں اچھا چلو بیٹے نے چلو میرا تھوڑا سا کام کر دیا، لیکن جب وہ یہ عادت ہی بنا لے گا آپ کہیں گے ارے بھائی تم تو فراڈی آدمی ہو، کس نے کہا ہے تمہیں میرے یہ کام کرنے کو؟ جو میں حکم دیتا ہوں وہ پورا نہیں کرتا اور اپنے پاس سے کچھ کام اختیار کر لیتا ہے۔ بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے کہ بعض چیزیں ہم نے خود اپنے پاس سے اختیار کر لیں اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا انہیں چھوڑ دیا، یہ غلط ہے۔ یہ سمجھ لیجئے بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت بھی شمار کی جائے گی، اس لیے اس پہ توجہ فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب حکم فرمایا کہ خیانت مت کرو، نہ اللہ کے ساتھ نہ رسول کے ساتھ، اور ہمیں خبر بھی دے دی کہ ہر رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، تو اب اس اطاعت کا فائدہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، اس فائدے کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور ذرا سوچئے کہ جو لوگ اطاعت رسول سے ہٹ کر اپنے کچھ اعمال سے آخرت کے درجات کو تلاش کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ اس راستے کو، میں نہیں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے، بلکہ اس کو بھی اختیار کر کے رکھیں، لیکن اس راستے کو ضرور اختیار کریں جس کے جواب میں انعام خود اللہ نے بیان فرمائے۔ ان کے جواب میں ہو سکتا ہے آپ کوئی انعام نہ دکھا سکیں کہ بھئی واقعی اس طرح کام کریں گے تو انعام ضرور ملے گا، لیکن اطاعت رسول کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ تو جس چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، گویا کہ اس کا وعدہ فرما رہا ہے، تو وعدہ خداوندی پہ اعتماد کر کے اس چیز کو اختیار کرنا تو زیادہ افضل اور اولیٰ ہوگا۔ اس کو یوں سمجھ لیں، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے ایک طالب علم ہے، ایک ٹیچر ہیں، اس نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو 5 6 7 8 باتیں کہیں کہ کل آپ کو یہ سارے کام کر کے لانے ہیں، تو میں آپ کو 100 روپے دوں گا، میں اس بچے کو شاباش دوں گا، وہ میرا دل گویا کہ خوش کرنے والا ہے، میں اس کو انعام دوں گا۔ تو اب ایک بچہ ایسا ہے جو ان 8-10 کاموں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ وہ سوچتا ہے چلو میں ایسا کروں گا، جب ٹیچر آئیں گے تو میں پنکھا چلا دوں گا، میں ان کی کرسی صاف کر دوں گا، میں وہ رجسٹر مانگیں گے حاضری کا، اٹینڈنس کا، تو میں فوراً لا کے رکھ دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ استاد صاحب خوش ہو کر، ٹیچر خوش ہو کے مجھے اس کے بدلے میں انعام دے دیں۔ اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے ان 8-10 باتوں پہ توجہ کر کے مکمل یہ سوچا کہ نہیں یہ باتیں تو مجھے کرنی ہیں، اس کو پورا کر کے پھر میں اس ٹیچر سے انعام لوں گا۔ تو اب اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہماری صورتحال بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے حکم بیان فرمائے، ہم ان حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں انعام ملے گا، تو یقینی سی بات ہے انعام تو ملنا ہے، لیکن ہم ان احکام کو چھوڑ کر اپنے پاس سے کچھ اعمال اختیار کر کے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کے بدلے میں ہمیں کچھ عطا فرما دے۔ جیسے اس اسٹوڈنٹ نے سوچا کہ 8-10 باتیں میں پوری نہیں کرتا ہوں، میں یہ کام کر لیتا ہوں، شاید ٹیچر مجھے دے دے، تو شاید والے کو ملنا یہ ہو سکتا ہے کہ پاسبل ہی نہ ہو، اور کہاں استاد اس کو دے گا، لیکن جس نے استاد کی اطاعت کی اسے تو یقین ہے کہ مجھے انعام ملے گا۔ تو یہ دونوں انعام کے متمنی ہیں، لیکن دونوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس راستے میں فرق ہے۔ ایک نے غیر یقینی انعام حاصل کرنے والا راستہ اختیار کیا
اور ایک نے یقینی طور پہ انعام حاصل کرنے والا راستہ اختیار کیا، آپ کے خیال میں سمجھدار کون ہے؟ آپ یقینی سی باتیں کہیں گے یہی لڑکا جس نے استاد ٹیچر کی بات مانتے ہوئے اس کے ٹیچر کے ذکر کردہ انعام کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہی کام کیے جو ٹیچر چاہ رہا تھا، تو یقیناً وہ انعام پائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے محروم رہے، ہو سکتا ہے سزا کا مستحق ہو جائے گا، ٹیچر ناراض ہو کے اس کی پٹائی کر دے کہ جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ تو پورا نہیں کیا، میں نے کب کہا تھا کہ یہ کام کرنے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارا معاملہ بھی ہے۔ تو آئیے ان انعام پہ توجہ کرتے ہیں کہ جو اطاعت رسول کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور جن انعامات کو ہم اطاعت رسول کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے، بلکہ دوسرے کو شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں ہے کہ ہم اپنے پاس سے کچھ عمل اختیار کر لیں اور انعام یہ والا ہی مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، اور صدیق، صدیق سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اجلہ صحابہ وہ مراد ہیں، والشہداء، اور اللہ کی راہ کے شہید، والصالحین، اور نیک لوگ۔ نیک لوگ میں پھر باقی تمام صحابہ، اولیاء اعظام، فقہاء، علماء، دیگر مومن مومنات جو نیک ہیں وہ سب کے سب اس میں صالحین میں آ گئے۔ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہوگا، میدان معاشر میں بھی ہوگا انشاءاللہ، جب عالم برزخ میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو توفیق عطا فرمائے گا کہ ان ارواح طیبات کے پاس اس کو حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوگی، اور اسی طرح پھر جنت میں جب وہ شخص داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا اس کو پڑوس عطا فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اور پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو یہ ہے اطاعت رسول کا فائدہ کہ جو شخص اطاعت رسول کرے گا، لازم بات ہے کہ اس کا انکار نہیں کہ فی زمانہ اپنے نبی کا حکم ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جب انسان ایک مشکل منزل کو کراس کر لیتا ہے، مشکل پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر یقیناً اس کو انعام بھی اتنے بڑا ملتا ہے جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ مزید دیکھیے ایک اور انعام اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان فرمائے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی گویا کہ ایسے باغات ان کو دیے جائیں گے کہ ایک تو ہے کہ ان کے لیے تخت بچھائے جائیں گے، وہ باغوں کے اندر ہوں گے، اور نیچے سے نہر جاری ہوگی تو وہ تخت سے دیکھیں گے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یا ایک مفہوم شارحین نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے باغات دیے جائیں گے کہ جس کا فرش بالکل سمجھ لیں شیشے کی طرح ہوگا، اور نیچے سے نہریں جاری ہوں گی کہ وہ کھڑا ہوگا تو ایسا لگے گا کہ نہر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ نیچے سے نہر جاری ہوگی اور اس کے اوپر وہ باغ ہوگا، اور وہ شخص جنتی وہ نظارہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لطف اندوز ہوگا، انعام سے لطف اندوز ہوگا۔ تو اس کا بیان ہے، تو جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی دیکھیں اطاعت جو ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، اس کی مشقت ختم ہو جائے گی، اس اطاعت میں جو آزمائش آئے گی وہ کچھ عرصے کی ہے پھر ختم ہو جائے گی۔ جیسے بعض بچے نیک بننے کی طرف آتے ہیں، بعض بچیاں نیک بننے کی طرف آتی ہیں، عمل کی طرف آتے ہیں، تو گھر والے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دوست احباب مخالف ہو جاتے ہیں، رشتہ دار مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ بچے یا وہ بہن ہیں، کوئی بھائی ہیں، وہ استقامت سے اس پر چلتے رہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں، آزمائش ختم۔ اگر لوگوں نے قبول نہیں کیا، مثلا مرتے دم تک ان کی مخالفت ہوتی رہی اور بڑی مشکل سے چلتے رہے، تو آخری سانس کے ساتھ ہی آزمائش ختم۔ تو وہ ایک عارضی آزمائش تھی، عارضی تکلیف تھی، لیکن اس کے بدلے میں انعام اللہ تعالیٰ فرماتے خالدین فیہا۔ تو اس لیے عارضی تکلیف کے جواب میں اگر دائمی انعام مل رہا ہو تو میرے خیال میں اس عارضی تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو اپنا آپ کو امپلائی بناتا ہوں،
آپ میرے پاس آ کے فیکٹری میں کام کریں، اور میں آپ کو یہ بہترین آفر کرتا ہوں، اگر آپ نے 15 دن میری فیکٹری میں کام کر لیا، صرف 15 دن کام کر لیا، اس کے بعد میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس کام سے اس کو ہٹا دیتا ہوں اور اس کو بالکل گھر بھی دیتا ہوں، اس کو میں پیسے دیتا ہوں اپنے پاس، اور وہ جب تک زندہ رہے گا مجھ سے مفت میں تنخواہ حاصل کرتا رہے گا۔ ایسی آفر تو کوئی پیش نہیں کرے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر ایسا ہو تو اور لیکن جب آپ کام معلوم کریں تو 15 دن کا کام بڑا ہارڈ ہو، بہت ہارڈ ورک ہے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ یار کام تو 15 دن کا بہت سخت ہے، لیکن اس کے بعد انعام صرف 15 دن کی بات تو ہے، ٹھیک ہے تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، کوئی بات نہیں، اس کے بعد جب تک میں زندہ رہوں گا تنخواہ فری میں ملتی رہے گی اور بینیفٹس حاصل ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا اس 15 دن کی مشقت کو انسان برداشت کرے گا یا نہیں؟ اگر آپ کسی سے مشورہ کریں گے وہ کیا مشورہ دے گا؟ اگر آپ کسی کو مشورہ دینا چاہیں تو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کوئی بات نہیں، 15 دن کی تکلیف مت دیکھو، ختم ہو جائے گی نا، اس کے بعد آگے کے فائدہ تو دیکھو۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فائدے بیان فرما رہا ہے، لہذا ارشاد فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان عارضی مشقت پہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائمی انعام حاصل کر لے۔ اور اس کے جواب میں پھر اب اطاعت نہ کرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرما دیا کہ اطاعت پر انعام مل رہا ہے، لیکن نافرمانی پر اس پہ اس کو سزا بھی تو ملے گی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھ گیا، تجاوز کر گیا، مثلا ایمان لانے کا حکم ہے، کوئی شخص کافر رہا، یہ اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جانا ہے۔ گناہوں میں مبتلا ہو جانا، ایک حد اللہ نے قائم کی ہے اس سے آگے بڑھ جانا، یہ اللہ کی حدود کو کراس کر لینا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ انسان اپنے لیے بڑی انسلٹ محسوس کرے گا، گلٹی فیل کرے گا، بہت ہی ذلت اور خواری محسوس کرے گا۔ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ تو اس لیے تھوڑا سا توجہ فرمائیں کہ اگر یہ ہوتا کہ مثلا آپ اطاعت کریں گے انعام، اطاعت نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی سمجھداری کا تقاضا یہ تھا کہ اطاعت کے بدلے میں جو بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں ان کو ضرور حاصل کیا جائے۔ لیکن اب جب کہ صورتحال یہ ہو کہ اطاعت پر انعام لیکن نافرمانی کے اوپر سخت سزا، تو پھر انسان اگر اطاعت نہ کرے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ایک پہلے آیت اور دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 52 میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، یتقہِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام مزید کریں گے اطاعت رسول پر بھی نیکسٹ پروگرام میں۔